جام پا نازا ہے ساقی یا چودہ پلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ بطحا و کاظمین و خراسان و سامارا خورشید ملا برج شرف ہے ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے تو اپنے زہرا باسر عریان ہے اے عزیز و ماجو زہرا باسر عریان ہے اور غریباں چاہ کو اس کا ماتمی سامان ہے پیٹتی سر جنگل میں ہے اور باسد افغان ہے تازیہ دانی کا جائے دیکھیے سامان ہے نانک وہ اس ماتمی
شہید ظلم جو سقائے تشنا کام ہوا یہ شور جدا بازوئے امام ہوا جواں پسر کا بھی جو نامراد نام ہوا حسین بولے کہ اب گھر میں تمام ہوا قرار و صبر بھی دل سے جدا جو ہونے لگے حسین اپنی غریبی پا آپ رونے لگے شہید ظلم جو فاتحہ مجلس شہر میں میری آ کے جو گریاں شہر میں میری آنکھیں جو گریاں ہو گئی روز آخر
قدر پست والا ابدال وقت مایوسی جولا آ گیا نام مشکلیں جتنی بھی تھی میری سب عمر بھر جن کو رسول اللہ سلجھایا کیے کربلا کے بن میں وہ بجھ گیا بے شک چراغ خانہ زہرا مگر کوشک اسلام کی شمع فروزاں
سامنے آئے تو بن کر قیامت میں کرے اشک غم کی بوندیاں جو جب شوق شہادت کا کیا جب شوق شہادت کا کیا حر جری نے دی اس کو رضا سمتے زینب کو بھی خیمے میں خبر دیے کسی نے رو رو کے یہ ارشاد کیا کیا رنگ زمانہ مجھے دکھلاتا ہے مہمان کے مرنے کے لیے جاتا ہے اتنے میں کہا فضا نے دروازے سے آ کر حاضر در دولت پا ہے اب حر دلاور آداب بدلا اور کہتا ہے رو کر بخش مجھے جاگیرے جناد کر ہے در
کہا صحبا یہ الزام نہ لوں گے سب کچھ اسے دوں گی پار رضا رنگ نہ دوں گے جا کر میری جان سے یہ کہہ اسے تو اظہار امر ابی للہ نہ جا اے میرے مہمان بے کس کا مددگار ہے تو تجھ پہ میں قربان پر میری حمایت کا بھی کوئی تجھ کو رہے دھیان سید کے عوض کا کٹانا بھی اچھا سیدانی کی چادر کا بچانا بھی اچھا سنتی ہوں کہ اب تو اے ہو جو ڈھلے گی اور تلوار پیغمبر کے کلیجے میں ڈلے گی مسند میرے بھائی تو چادر میرے یہ بول نہ لے گی محشر میں یہ کہتی ہوئی اٹھو گی لات سے اور پردہ میرا مدد سے شہادت کا کیا مرحومہ صغرا مہدی بنت علی مہدی مرحوم کی روح کے لیے آپ کا تھوڑا سا آگے ہے نا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد آلہ
المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مؤمنين. صلوات محمد. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں مگر جانتے نہیں کہ اسلام کیا ہے. یہ لوگ جب رسول کے پاس آتے ہیں تو احسان جتاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے ایمان کو اختیار کیا، ہمارا یہاں پر احسان ہے. رسول اتنے بلند ظرف تھے کہ کبھی اس غلط حرکت پر انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا، مگر جب انسان چپ ہو جاتا ہے ہونے والی زیادتی پر تو معبود ادھر سے جواب دیتا ہے. اس نے کہا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی مومن ہو گئے ہو، مسلمان ہو گئے ہو، تو یہ تمہارا احسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تم کو مومن ہونے کی توفیق دی اگر تم واقعی مومن ہو. صلوات پڑھو. قرآن مجید میں ہے کہ ان من امت الا خلا فیہا نذیر. ہم تمہارے رب ہیں، سب کے رب ہیں. کوئی انسان دنیا کے کسی کونے میں پیدا ہوا ہو، ہم ہی اس کے رب. تو ہمارے یہاں یہ زیادتی نہیں ہے کوئی ہمارا چہیتا ہو اور کوئی ایسا ہو جس کو ہم نگلیکٹ کریں. تو جو جس کے ہم رب ہیں ان سب کی ہدایت کے لیے ہم نے ہر جگہ اپنے پیغمبر بھیجے، اپنے رسول بھیجے، اپنی کتابیں بھیجی، اپنی طرف سے بنائی ہوئی شریعت بھیجی. قرآن میں کہ من امت الا خلا فیہا، کوئی کمیونٹی ایسی نہیں ہے کہ جہاں کمیونٹی تو ہو مگر ہمارا یہ بات ایسی ہے جسے قرآن مجید نے بار بار بیان کیا ہے. اب یہ مشکل آئی ہے کہ جب زمانہ آگے بڑھا تو اللہ کے کلام میں لوگوں نے اپنے کلام کو شامل کر دیا، وہ بات الگ ہے، لیکن بنیادی طور پر ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہدایت کرنے والے ضرور آئے ہیں. تو ہدایت کرنے والے آئے ہیں تو ان کے لیے کتابیں بھی آئی ہیں. آپ کسی کے بہکانے میں نہ آئیں. بہترین علاج یہ ہے کہ دوسرے مذہبوں کی بائبل کو بھی آپ پڑھیں، آپ گیتا کو بھی پڑھیں، اور جو دھارمک کتابیں ہیں آپ ان کو پڑھیں تو جگہ جگہ آپ کو ہدایت کے جلتے ہوئے چراغ دکھائی دیں. ہر جگہ دکھائی دیں، ہر جگہ دکھائی دیں. گیتا جی کو دیکھیں آپ، وہاں بھی آپ کو چراغ دیں. بائبل میں بھی بہت سی باتیں آپ کو ایسی ملیں گی. کچھ گڑبڑ بھی کی ہے لوگوں نے، وہ تو بالکل مسلم ہے، لیکن معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ یہ مال وہیں کا ہے. یہ بات دوسرا کو کہہ نہیں سکتا، یہ بات وہی کہے گا جس نے ہم کو بنا کر بھیجا ہے. اور اس نے پھر اپنی کتابوں میں کچھ علامتیں بھی ایسی رکھ دی ہیں کہ آپ پہچان لیں کہ یہ اسی کا کلام ہے. یہ وہی علامتیں ہیں جو آپ کی پہلی نظر میں سمجھ میں نہیں آتی. اس میں سے ایک علامت یہ ہے جسے مولا علی نے بیان کیا. ایک رات واقعہ کو سنا میں خالی اشارہ کر رہا ہوں. حضرت ابن عباس سے بیٹھے مولا قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے، تو آپ سے عام طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے
کہ سورہ الحمد کی یعنی سورہ فاتحہ کی تفسیر میں پوری رات گزر گئی تھی۔ یہ سنی سنائی بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سورہ حمد کا پہلا شبد، پہلا لفظ الحمد، الف لام ہائے ہتی میم اور دال، صرف اس 5 حرفی لفظ کی تفسیر بیان کرنے میں پوری رات گزر گئی۔ یہ ہے پڑھیے آپ، الف کی تفسیر، لام کی تفسیر، ہائے ہتی کی تفسیر، میم کی تفسیر اور دال کی تفسیر۔ اور جب پوری رات ان 5 حرفوں کی تفسیر میں گزر گئی، رات ختم ہو گئی اور بات ختم نہ ہوئی، تو پھر مولا نے ٹھنڈی سانس بھری۔ سنیے گا غور سے، مولا نے ٹھنڈی سانس بھری اور ٹھنڈی سانس بھرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ ابن عباس میں کیا کروں، رات ختم ہو گئی اور نابی بہت کچھ کہنے کے لیے باقی تھا۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ اگر یہ تو ایک لفظ کی تفسیر ہے، اگر میں سورہ حمد کی یعنی 7 آیتوں کی تفسیر بیان کروں تو 70 اونٹ لے کر آؤ اور کاغذوں کے انبار لے کر آؤ، ایک سورے کی تفسیر میں اتنے ورق بھر جائیں گے کہ تم کو 70 اونٹوں پر اسے لادنا پڑے گا۔ یہ ہے اصل بات۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اچھا اب دوسری بات سنو اور چلو گھر۔ کہا دوسری بات کیا؟ کہا کہ یہ تو قرآن کی ایک سورے کی تفسیر ہے کہ اس کے لیے 70 اونٹ چاہیے ہوں گے بوجھ اٹھانے کے لیے کاغذات کا۔ اب دوسری بات سنو۔ کہا کیا؟ کہا کہ جو کچھ ایک سورے میں جب اتنا ہے تو پورے قرآن میں کتنا ہوگا؟ پورے قرآن میں کئی ہزار اونٹ چاہیے ہوں گے بار اٹھانے کے لیے۔ فرماتے ہیں اب سمیٹو، جتنے علوم کائنات ہیں وہ سمٹ کر قرآن میں آ گئے ہیں۔ اور سنیے گا، قرآن سمٹ کر ایک سورے میں آ گیا ہے 7 آیتوں میں، وہ 7 آیتیں فردر سمٹی تو ایک آیت میں آ گئی، وہ آیت سمٹی تو بسم اللہ میں آ گئی، وہ بسم اللہ سمٹی تو ایک نقطے میں آ گئی۔ یعنی جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سب اسی ایک نقطے میں ہے۔ یہ بڑی کروشل بات ہے۔ یہی ہے قرآن کا کلام الہی ہونے کا ثبوت۔ آج ایک نئی ٹیکنالوجی نکلی ہے، نینو ٹیکنالوجی، جو لوگ بچے پڑھے لکھے ہیں، نوجوان وہ جانتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی چیز اسے بڑا سے بڑا سمیٹ لینا۔ یہ خالق کے کام کی علامت ہے۔ ہمیشہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز میں، اب میں مجلس پڑھوں گا تو پوری مجلس میں ختم ہو جائے گی، چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بڑی سے بڑی چیز کو سمیٹ دیتا ہے۔ یہ آپ کی آنکھ کا ڈھیلا، آپ کسی اناٹومی کے آدمی سے پوچھ لیجیے، ایکسپرٹ سے، اس میں جو رگیں ہیں یعنی وہ رگیں جس میں خون دوڑ رہا ہے، شریانیں، اگر ان کو کھولا جائے تو ان کی لمبائی 300 میل تک ہو جائے گی۔ یہ آنکھوں کے ڈھیلے کے اندر جو پتلی ہے، خود مجھ سے ایک برٹش سرجن نے کہا، میری آنکھ کچھ پرابلم ہو گئی تھی، میں دکھانے کے لیے بہت برونفیلڈ ہاسپٹل برطانیہ کا سب سے بڑا مشہور 200 برس پرانا اسپتال ہے آنکھوں کا۔ اب وہاں مس کیری تھی ایک، وہ مس کیری تھی، پتہ نہیں کس کو انہوں نے مس کیا تھا، اس لیے کہ 80 برس کی تھی وہ، شی واز 80 ایئرس اولڈ، مس کیری۔ اب وہ لوگ تو زہر کے جیسے ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے میری آنکھ کو دیکھنا شروع کیا اور باتیں کرنا شروع کی، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا، خود مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ کی آنکھ کی پتلی ہے، اس سے جو آپٹیکل وائرس یہاں جاتے ہیں بالکل ڈارک حصے میں دماغ کے، وہیں سے وہ دیکھتا ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ آپٹیکل وائرس کتنے ہیں؟ ان کا کہ 1.2 ملین۔ یہ آنکھ کی جو پتلی ہے کالی کالی ڈھیلے کے اندر، مسور کی دال سے بھی چھوٹی، اس سے 12 لاکھ آپٹیکل وائرس اس جگہ جاتے ہیں جہاں سے برین دیکھتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ آنکھ کی پتلی جو مسور کی دال سے بھی چھوٹی ہے، اس میں 12 لاکھ آپٹیکل وائرس کیسے سما گئے، ہے نا؟ یہ جو اتنے بڑے بڑے درخت لگے ہیں، یہ کاہے میں سمٹے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے سے بیج میں سمٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس کے کام کی خاص علامت یہ ہے کہ وہ بڑی سے بڑی چیز کو چھوٹی سے چھوٹی چیز میں سمو کر اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے۔ اب آپ اپنے کو غور کر لیجئے،
میری نظر میں جو سب سے لمبا آدمی گزرا ہے بھائی ہوگا اس سے بھی زیادہ مجھے پتہ نہیں، وہ عالم چنا ہے، پاکستان کا بیچارہ مر گیا، 9 فٹ 8 فٹ سے زیادہ اس کا قد تھا، 8 فٹ بہت ہوا ہے۔ جب امریکہ یہ گیا ہے تو میں وہاں موجود تھا، جے ایف کینیڈی ایئرپورٹ پر جب اترا تو امریکن سے خود تاڑ ہوتے ہیں، جو امریکن اس کے پاس سے گزرا کر او مائی گاڈ، دنیا کو دے کر اللہ یاد نہ آیا، عالم چنا کو دے کر اللہ یاد، یہ مزے کی بات، او مائی گاڈ، ہر امریکن کے سامنے سے یہی کہتا ہوں، یہ عالم چنا جب اپنی ماں کے رحم میں تھے، اوری میں تھے، تو کتنے بڑے تھے بتائیے؟ اتنے بڑے تھے کہ ماں باپ خود بھی اگر دیکھنا چاہتے تو اپنا لال دکھائی نہ دیتے، اتنا چھوٹا سا ذرہ، اتنے چھوٹے سے ذرے میں جو ناقابل دید اور جس کو دیکھا نہ جا سکتا، پورا عالم چنا سمایا ہوا تھا۔ یہ کس کا کام ہے؟ ماں باپ خود اپنے لفظ دل کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن جو اصلی رب ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے، رزق بھی پہنچا رہا ہے، کیونکہ اگر رزق نہ پہنچائے تو گروتھ نہیں ہو سکتی۔ تو رحم مادر کے پردوں میں دیکھنے والا اس انسان کے ایک ذرے کو اور اس کے رزق کو پہنچانے والا ساری دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اتنا چھوٹا سا ایک ذرہ ہے، اس کو بھی ہم رزق دے رہے ہیں، ہماری مرضی پر چلنا چاہتے ہو تو ایک ذرہ بھی بھوکا نہ رہنے پائے۔ ہندوستان میں آج 40 کروڑ آدمی بھوکے ہیں، 65 برس آزادی کو ہو گئے ہیں، آج بھی 30 35 40 کروڑ لوگ ان کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا۔ تو ایک ذرے میں، چھوٹے سے ذرے میں اتنا بڑا انسان، اب واللہ میں کہتا ہوں مجلسیں ختم ہو جائیں گی، ایک مجلس کیا بات ہے؟ تو ہم آپ عالم چنا اور لمبے سے لمبے آدمی، وہ سب ایک ذرے میں چھپے ہوئے ہیں۔ قدرت دکھا رہی ہے کہ ہم اس پورے انسان کو ایک چھوٹے سے ذرے میں سمیٹ سکتے ہیں۔ آپ خود کیا ہیں، میں کیا بتاؤں آپ سے؟ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیے، آپ خالی ڈی این اے کی تفصیل پوچھ لیجیے، ڈی این اے جس میں آپ کا پورا مقدر سمویا ہوا ہے، اس کی لمبائی کتنی ہے میں بیان کروں گا تو آپ کو یقین نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت بتا رہی ہے کہ ہماری خلقت کی خاص علامت یہ ہے کہ ہم چھوٹے سے چھوٹے ذرے میں بڑی سے بڑی کائنات کو سمیٹ دیتے ہیں۔ تو ہم اور آپ عالم چنا سمٹ کر اگر ایک ذرے میں آ سکتے ہیں تو قرآن سمٹ کر ایک نقطے میں کیوں نہیں آ سکتا؟ اس میں کون سی بات اللاجیکل ہے؟ بھئی اس کی بنائی ہوئی ہر چیز کی صفت یہی ہے کہ اتنے سے میں بڑے بڑے اجسام سمٹے۔ اسی قرآن میں ارشاد ہے کہ بعض لوگ ایمان لانے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم نے آپ پر احسان کیا، یہ ناسمجھ لوگ ہیں جو بغیر سمجھے بوجھے ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیے، بغیر سمجھے بوجھے جب انسان ایمان لاتا ہے تو ایمان کی بیٹری فیل ہو چکی ہوتی ہے، وہ چارج نہیں ہوتی۔ اس کی علامت کیا ہے؟ جو لوگ اس لیے مومن ہوتے ہیں کہ ابا مسلمان تھے ہم بھی مسلمان ہیں، اماں شیعہ تھیں اس لیے ہم بھی شیعہ ہیں، دادا سنی تھے اس لیے ہم بھی سنی ہیں، ان کے یہاں بیٹری ویک ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، میں تو بالکل سادہ سے سادہ زبان میں کسی بھی دھرم کی بات ہو، وہ میں ایک اسلام کا نام لے رہا ہوں لیکن یہ ہر دھرم پر چپکتی ہے، لیکن جو لوگ نیو کنورٹ ہوتے ہیں، آپ بتائیے میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جو لوگ سمجھ بوجھ کر کسی دین کو اختیار کرتے ہیں ان کی بیٹری چارج ہوتی ہے، ان کو مزید تبلیغ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ جو نیا دھرم ہم نے سویکار کیا ہے اس کے اصول کیا کیا ہیں، اس کے قاعدے کیا کیا ہیں، ان کا دل ان کے لیے مبلغ بن جاتا ہے، ان کو ابھارتا ہے۔ مسلمان تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، اور جو باطنی صفات ہونا چاہیے وہ بھی سب اختیار کیے ہیں۔ اسی لیے اسلام کی بنیادی شرط کو آپ سمجھ لیں،
اگر آپ پکے مسلمان ہیں، اگر آپ پکے مومن ہیں، لیکن سمجھ کر آپ نے ایمان کو اختیار نہیں کیا تو اسی کوئی حیثیت نہیں ہے. نو ہے. اسلام کہتا ہے پہلے سمجھو پھر مانو. گفتگو کر رہا ہوں، یہ بچہ بھی سمجھ نہیں گا، کوئی معصوم بچہ بیٹھا ایسا. آپ نے روایت کو سنا ہوگا، حضور اپنے صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے، ایک بڑھیا بیچاری، ایک غریب عورت بیٹھی ہوئی چرخہ چلا رہی تھی، وہی جو گاندھی جی چلایا کرتے تھے. یہ بہت پرانا ہے چرخہ. وہ بڑھیا چلا رہی تھی. کسی نے شوخی کی کہا مسلمان ہے؟ کہا ہوں. کہا اللہ کو مانتی ہے؟ کہا ہوں. اب جاہل کی لٹ، لیکن برین کام کر رہی ہے. ایمان کا تعلق یہاں سے ہے، یہاں سے نہیں ہے، دل سے نہیں ہے، دماغ سے. پہلے دماغ سے مانیے پھر دل کو مجبور کریں. اب وہ جاہل کی لٹ بڑھیا، اس سے پوچھا اللہ کو مانتی؟ کہاں مانتی کیوں؟ کہا دلیل کیا ہے؟ ارے وہ بڑھیا بالکل بیچاری، مگر کتنی ذہین. جب اصلی دین آتا ہے تو ذہانت کو ساتھ میں لے کے آتا ہے. لوگوں نے پوچھا اللہ کو مانتی کیا دلیل ہے؟ وہ چپکی بیٹھی رہی، اس نے خالی ہاتھ روک لیا. اب لوگ کہہ رہے ہیں ہم پوچھ رہے ہیں اللہ کو مانتی ہو تو دلیل کیا ہے، اس پر آرگومنٹ کیا ہے، کیا برہان ہے، کیا دلیل ہے؟ اسے کہا دے تو دیا جواب. کیا جواب دیا؟ زبان تو ہلی نہیں. کہا زبان نہیں ہلی، ہاتھ تو روکا. جب تم نے سوال کیا تو میں نے ہاتھ کو روک کے جواب دے دیا. جواب کیا کہا؟ میں نے جب تک میرا ہاتھ چل رہا تھا یہ چرخہ بھی چل رہا تھا. ہاتھ میں نے روکا تو یہ چرخہ بھی رک گیا. تو ایک اتنا سا چرخہ جب بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا ہے تو پورا نظام کائنات چلانے والے کے. ایک مرتبہ صلوات دے دیں آپ. اسی کو پھیلا دیجیے. تو اب ایشالیہ سوال سلسلے مجلس ہے. اسلام میں آستھا نہیں ہے. ہم ہر دھرم کی رسپیکٹ کرتے ہیں، مگر ہر دھرم کے اپنے اپنے اصول ہیں. ہمارے یہاں آستھا یعنی عقیدہ نہیں ہے. یہ بات آپ کو بھی تھوڑا کھلے گی، لیکن میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے یہاں عقیدہ نہیں. عقیدے کا لفظ قرآن میں آیا ہی نہیں. پورے قرآن کی 6666 آیتیں میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس قرآن میں عقیدے کا لفظ آیا ہی نہیں، آستھا کا شبد آیا ہی نہیں ہے. ہر جگہ عقیدے کے بجائے ایمان کا لفظ ہے. عقیدے اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ عقیدہ بغیر سمجھے ہوتا ہے، ایمان سمجھ کر ہوتا ہے. عقیدے کا تعلق انسان کے دل سے ہے، ایمان کا تعلق انسان کے برین سے ہے. اسلام برین کا مطلب ہے. پہلے ایمان آ جائے، پھر جب ایمان آ جائے تو بے شک اس پر اعتقاد ہو. اس لیے کہ عقیدہ کبھی صحیح ہوتا ہے، کبھی غلط ہوتا ہے. عقیدہ تو عقیدہ ہے، اس بحث میں جاننا نہیں چاہتا. اب عقیدے کی مثال آپ کو دے رہا ہوں. ابھی پرسوں رات کو میں گیا تھا لکھنؤ میں. ایک روضہ زینبیہ ہے، بی بی زینب کی یاد آپ کو معلوم ہوگا ٹکٹ گھر میں جو ہے. وہاں بی بی سیدہ کا تابوت اٹھ رہا تھا. اب دیکھیے عقیدہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. بی بی سیدہ کا تابوت اٹھ رہا تھا، بہت سی عورتیں تھیں. اسی میں کسی عورت نے یہ کہہ دیا کہ یہاں جو یہ پیپل کا درخت لگا ہے، چھوٹا سا بھی نیا نیا لگا ہے، میں نے دیکھا تھا پرسوں گیا تھا، 3 میٹر اونچا ہوگا. کہا کہ یہ جو پیپل کا درخت لگا ہے بیویوں تم کو معلوم ہے اس کی کیا صفت ہے؟ کیا صفت ہے؟ کیا اس کی صفت یہ ہے کہ جو اس کا پتا کھا کے منت مانگے گا اس کی منت پوری ہو جائے گی. چند منٹ نہیں گزرے تھے کہ پیپل کا درخت صاف ہو. بیویاں جو تھیں وہ بکریاں بن گئی. واللہ سارا درخت چٹ ہو گیا. اس لیے ایمان میں عقیدے کی بنیاد ایمان پر ہے. پہلے سمجھو اسلام میں ریزننگ، نتھنگ اگینسٹ ریزننگ. جو شے ریزننگ کے اگینسٹ ہے اسے نکال کر پھینک دو، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. مقدم ہے ایمان. اسلام یہ کہتا ہے پہلے سمجھو پھر.
پہلے سمجھو، پھر جو سمجھ میں آیا ہے تھرو ریزننگ اسی کو اپنا عقیدہ بناؤ اور اعتقاد کرو، بس۔ تو اب اللہ یہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو یہ ہمارا اس پر احسان ہے۔ اب میں آپ کو پہلے کہا کہ اسلام حضور کہتا ہے پہلے سمجھو پھر مانو، اب ایمان کو سمجھیے۔ تو جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص ایمان لائے وہ پہلے سجدہ شکر کرے کہ ہم نے اس کو ایمان کی توفیق دی۔ عزیزوں، مسئلے پیدا کرنے سے احسان نہیں ہوتا، مسئلے حل کرنے سے احسان ہوتا ہے۔ آج مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، مجھے بہت شرمندگی ہے، ہمارے میزبان میری ہال کی وجہ سے عزیز صاحب بیچارے بھوکے چلے آئے، ناشتہ نہیں کر پائے۔ وہ بچہ جو تھا ناصر زیدی بھوک، میں نے کہا بھیا بھوکا اور ٹوکا میں تو کچھ جانتا نہیں، مجھے تو وقت پر پہنچنا ہے۔ ان بیچاروں نے پہنچا دیا، بھوکے بیٹھے ہیں، روزے سے بیٹھے ہیں بیچارے۔ تو اب یہ کھانا پینا چھوڑ کر مجھے اپنی گاڑی پر بٹھا کر وقت پر انہوں نے یہاں پہنچا دیا، تو یہ ان کا احسان ہے، کیونکہ مجھے راستے معلوم نہیں تھے۔ اگر یہ لانے پر تیار نہ کرتے، مولانا ٹھہر جائیے تھوڑا ناشتہ کرنے، بہت بھوک لگی ہے، تو یہ بھوک تو لگتی ان کو، پیٹ بھرتا، میری مجلس لیٹ ہو جاتی، وہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو مجھے ہال ہو رہی تھی، کیسے پہنچوں ٹائم پر، کیسے پہنچا دینے وہ ان کا احسان۔ تو مشکل جب حل کر دی جائے، سمجھیے غور سے، مشکل جب حل کر دی جائے تو وہ ایمان ہوتا ہے، مشکل میں پھنسا دینا ایمان نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ سمجھیے اپنے مذہب کو، اور سب اپنے مذہب کو سمجھیں۔ اس وقت 1 گھنٹے میں سب کو تو نہیں پڑھ سکتا۔ تو ایمان، اگر آپ کی مشکلیں حل ہو رہی ہیں تو یہ ایمان ہے، اور اگر مشکلیں بڑھ رہی ہیں تو ایمان کے پردے میں شیطان ہے۔ اس لیے کہ ایمان، اللہ فرماتا ہے ہمارا احسان اسی وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی مشکل آپ کی حل کر دی جائے۔ اگر آپ کے سامنے ایمان کا کوئی ایسا ورژن پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ کو جاہل رکھا جائے تو یہ ایمان نہیں ہے، شیطان ہے ایمان کے پردے۔ اس لیے کہ ساری مصیبتیں جہالت سے پیدا ہوتی، ساری مصیبتیں اگنورنس سے پیدا ہوتی، ساری مصیبتیں اگیانتا سے پیدا ہوتی۔ اس لیے جہاں ایمان ہوگا وہاں علم ہوگا۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بلکہ مومن بہت سے ہیں، ہوں گے بھائی، کل ایمان ایک ہے، اسے آپ انکار نہیں، کل ایمان ایک ہے۔ اب اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ علم جہالت ہے یا علم ہے، تو دیکھیں کل ایمان کیا ہے۔ ایسا انسان آپ کو آج تک کہیں نہیں ملا ہوگا، یہ کل ایمان ہے۔ وہ کل ایمان ہے تو وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سلونی قبل ان تفرضوا، میرے دنیا میں جانے سے پہلے جو چاہے مجھ سے پوچھ لو۔ ہر وہ شے جو آپ کے لیے مصیبتیں لے کر آئے اس کا ایمان سے کوئی سنبند نہیں ہے، جو آپ کی مشکلیں حل کرتا چلا جائے وہ ایمان ہے۔ دیکھیے، بسیط ایبسلوٹ چیزوں کو دکھایا نہیں جا سکتا۔ اب مجھ سے کہیں آپ علم کو دکھائیے، تو علم دیکھنے کی چیز تھوڑی ہے۔ آپ کہیں مجھے شکتی دکھائیے، قوت دکھائیے، طاقت دکھائیے، تو میں کیسے آپ کو دکھاؤں؟ یہ دیکھنے کی چیز ہی ہے، یہ بجلی جل رہی ہے۔ 200 برس پہلے کے انسان کو اللہ میں نے زندہ کر دیا، وہ آیا، وہ حیران دیکھ رہا ہے کہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ سمجھائیے اس کو، یہ کرنٹ ہے جو آ رہا ہے، یہ بجلی کی لہریں جو آ رہی ہیں، وہ دیدار کا قائل ہو۔ آپ سمجھے نہیں، توجہ نہیں فرمائی آپ نے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اللہ میاں کو اس وقت تک نہیں والیں گے جب تک دیدار نہ ہو جائے۔ تو اس کا نور، آپ دیدار کا انتظار کر رہے ہیں، یہ بھی تو ایک نور ہے۔ آپ نے کہا ہم تو نہیں مانیں گے جب تک دیکھ نہ لیں۔ میں نے کہا اس کو آپ آثار سے سمجھیے بھائی، اگر کوئی شکتی نہ ہوتی، اگر کوئی طاقت نہ ہوتی تو یہ پنکھا کیسے چل رہا ہوتا، یہ لاؤڈ سپیکر کیسے کام کر رہا ہوتا؟ یہ ان کا ہم آثار کو تو مانتے ہیں، ہم تو بجلی کو دیکھیں گے۔ میں کہا دیکھیے۔ اب میں چلا گیا، تار پھیلا ہوا تھا، آپ نے ایک چاقو اٹھایا اور وہ جو وائر پھیلا ہوا تھا اس کے ربر کو آپ نے چھیلنا شروع کیا۔ جب تک وہ چھل رہا ہے جب تک تو خیریت ہے، ادھر وہ ربر چھل گیا اور آپ کے چاقو نے ٹچ کیا وائر کو، تو اصلی دیدار کے لیے آپ دنیا آخرت میں پہنچ گئے ہیں۔ تو جو شاید دیکھنے کے لائق نہ ہو، جاہل اس کے دیکھنے پہ اصرار کرتے ہیں، عالم و ذہین آدمی اس کے اثرات کو دیکھتے ہیں، اس کے ایفیکٹ کو دیکھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔
تو علم دیکھنے کی چیز نہیں ہے، اسی طرح سے ایمان دیکھنے کی چیز ہے۔ ایمان کا اثر دکھائی دیتا ہے جو اصلی ایمان ہوگا۔ جیسے ہندوستان میں باتیں سمجھا دینا بہت آسان ہے، اس لیے کہ یہاں الحمدللہ اصلی چیزیں ملتی ہی نہیں، ہر شے کی نقل موجود ہے۔ مرچیں نقلی، دوائیاں نقلی، چائے کی پتی نقلی۔ تو نقلی اور اصلی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ نقلی اور اصلی میں فرق ہوتا ہے کہ نقلی دیکھنے میں اصلی لگتی ہے، بلکہ جو رنگی بھنڈیاں ہوتی ہیں ان کا رنگ زیادہ گہرا سبز ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ سمجھیے، جہاں زیادہ دکھائی دے ضرورت سے وہاں نقل ہوتی ہے۔ ہر شے کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کے اندر جو سمجھیے اصلی ہے، اس سے زیادہ دھوکہ دینے کے لیے وہ نقلی ہوتا ہے۔ تو ایمان دکھائی تھوڑی دیتا ہے، ایمان کو اس کے اثر سے پہچانا جاتا ہے۔ لیکن یہ اسلام کا کمال ہے کہ اس نے ایمان کو بھی دکھا دیا، یہ ہے ایمان۔ اس نے دکھا دیا کہ یہ ہے ایمان۔ ایمان دیکھنے کی چیز نہیں ہے مگر دکھا دیا۔ جب جنگ خندق مولا علی جا رہے تھے، عمرو ابن عبد العزیز سے مقابلے کی، تو رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا برازل، تم ایمان دیکھنا چاہتے ہو، دیکھ لو یہ ایمان ہے کہ جو دکھا رہا۔ تو آپ بنص رسول جب علی ایمان ہیں، مسئلہ حل ہو گیا۔ اور آپ ایمان کو سمجھنا کچھ ہے ہی نہیں، اب ایمان آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ جو چیزیں ایمان میں کل ایمان میں دکھائی دیں سمجھیے کہ وہ ایمان ہے، جو چیزیں نہیں دکھائی دیں وہ ایمان نہیں۔ اب بات کو آسان کر تو بتائیے، علی عالم تھے یا جاہل تھے؟ کون جاہل جو کہے گا علی جاہل تھے؟ علی عالم تھے، اور دنیا کے سب سے بڑے عالم تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ علم جہاں، ایمان جہاں ہوگا وہاں جہالت نہیں ہوگی، وہاں ایمان۔ اب مجھے بتائیں، پوری زندگی میں علی نے کبھی کسی کو ستایا؟ اللہ کو قسم دیتا ہوں، کاکا بھائی بیٹھے ہیں یہاں پر، مصرا جی، ان سے پوچھتا ہوں، علی نے زندگی میں کسی کو ستایا؟ ایمان کیا ہے؟ کسی کو دکھ نہ دینا۔ وہ ایمان، اب ایمان تو دکھائی دے رہا ہے آپ کو، سامنے کھڑا ہوا ہے ایمان، اس کو دیکھتے جائیے، ایمان کو سمجھتے جائیے۔ سلمان بن محمد ایک ہے ملا، ایک ہے مولا۔ ملا کون؟ جو گلیوں گلیوں گھومتے رہتے، لمبی لمبی داڑیاں لیے۔ مولا کون؟ مولا ایک۔ مولا اور ملا میں فرق کیا ہے؟ ملا مشکل میں پھنسائے گا، مولا مشکل کشائی کرے گا۔ تو ایمان کے معنی کیا ہے؟ مشکلوں میں پھنسانا نہیں، ہر ایک کو مشکل سے چھڑانا۔ اور ملائیت کیا ہے؟ کٹھ ملائیت، مصیبتیں پیدا کرنا۔ کسی ملا سے جا کر کوئی مسئلہ پوچھ لیجیے، سمپلسٹ کوئی پرابلم پوچھ لیجیے، وہ اس کو اتنا پیچیدہ کر دے گا کہ آپ سر پکڑ کے وہاں سے آ جائیں گے۔ اور جب مولا کے پاس جب آ جائیں گے تو مولا مشکلوں کو، وہاں علم ہے۔ اب پتہ نہیں واقعہ پڑھتے ہو، میں نے تعلیم پڑھا ہے کوفے میں قرآن موجود ہے۔ کچھ لوگ جاتے تھے، ان کا کاروبار تھا، مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، جال پکڑ کے لاتے تھے، بازار میں بیچتے تھے۔ اب ہمارے یہاں شریعت میں، اسلام میں، اس میں سنی شیعہ کا فرق نہیں ہے، جو مچھلی پانی کے اندر مر جائے اسے ہم نہیں کھا سکتے۔ مچھلی پانی کے باہر آئے، زمین پر تڑپے اور مرے تو ہم کھا سکتے ہیں نا، یہ سنی شیعہ کا فرق نہیں، وہ میتہ ہو جاتی ہے۔ اب وہاں یہ ہوا، مچھیروں نے کچھ مچھلیاں پکڑی، وہ اس میں کچھ مچھلیاں ایسی تھیں جو پانی کے اندر مر گئی تھیں، کچھ ایسی تھیں جو زیادہ ہوتی جو باہر آ کے مری تھی، کچھ مر گئی تھیں۔ وہ کسی بچے نے یا جاہل نے وہ سب کو ملا دیا۔ جو مچھلیاں پانی کے اندر مر گئی تھیں ان مچھلیوں کو ملا دیا ان سے کہ جو پانی کے باہر آ کر مری تھی۔ جو پانی کے باہر آ کر مری اسے ہم کھا سکتے ہیں، جو مر گئی پانی کے اندر اسے ہم نہیں کھا سکتے۔ وہ آئے ٹوکری، مولا دیر از اے پرابلم۔ دیکھیے مولا کی شان کیا ہے، مولا کی واللہ شانی ہے، ان کا دیر از اے پرابلم، مولا ایک سمسیا ہے، ایک مسئلہ ہے۔ مولا نے کہا نو پرابلم، بغیر پوچھے ہوئے کیا پرابلم ہے، چونکہ ان کو اپنے علم پر بھروسہ تھا۔ ان کا دیر از اے پرابلم، کا نو پرابلم، کا مولا ایک سمسیا، ان کا کوئی سمسیا نہیں۔ اگر سنیے تو پہلے کا بولتا ہوں، ہم نے کہہ دیا کوئی سمسیا نہیں، ان کا دل مطمئن ہو گیا کہ یہ مشکل میں پھنسانے والا نہیں، یہ مشکلوں سے نکالنے والا۔
کہا بتاؤ. کہا یہ ہوا قصہ کہ وہ کچھ مچھلیاں ایسی تھیں جو پانی کے اندر مر گئی, ہم نے الگ رکھی تھی, کسی نے آ کے ملا دی. اب ہم کیسے پہچانے؟ کہا بہت آسان ہے پہچان. بتائیے پہچان کیا ہے؟ ان کو ہلائیے گا کہ خاتون آپ پانی کے اندر مری یا پانی کے باہر مری, کیسے بتائیے گا؟ مولا نے کہا بہت آسان, یہ ہے سلونی, جو چاہے جو چاہے جو چاہے. کہا بہت آسان. آسان کیسے معلوم کریں ہم کہ اس میں کون پانی کے اندر نہیں, کون پانی کے باہر؟ کہا نو پرابلم, ایک کانسے میں پانی لے آؤ. جن جن مچھلیوں کے بارے میں تم کو یہ شک ہے کہ یہ پانی کے اندر مری تھی, پانی کے باہر مری تھی, انہیں اس کانسے میں ڈالتے جاؤ. جو مچھلی یوں تیرے سمجھو کہ پانی کے اندر مر گئی تھی, جو یوں تیرے سمجھ لو کہ پانی کے باہر. اب آپ کو تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. جو مچھلیاں پانی کے اندر مرتی وہ ہمیشہ پانی میں ڈالیں وہ چت تیرے گی, جو مچھلیاں پانی کے باہر مرے گی وہ ہمیشہ پٹ تیرے. تو مولا وہ ہوگا کہ جو ہر قسم کی مشکل کو حل کرنے کے لیے, یہی صاحب سمجھیے, ایمان مشکلیں پیدا نہیں کرتا. ایمان کے ساتھ جب جہالت مل جاتی ہے تو وہ جہالت مشکلیں پیدا کرتی ہے. اسلام کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو. کیا وہ کوئی بھوا ہے کہ ڈرو آپ اس سے؟ کیا وہ کوئی بہت بھیانک چیز ہے کہ اس سے ڈرو؟ اللہ جمیل, اللہ تو بہت ہینڈسم, ہینڈسم بات نہیں اعتبار سے, اور وہ اچھے اور خوبصورتی کو دو تو بھیانک کہاں سے ہوگی؟ نہیں. یہ اللہ کا خوف بھی آپ کو مشکلوں سے نجات دلانے کے لیے ہے. دیکھیے, نہ ڈرنے کی صفت ہے. تقریریں کرنا, بھاشن دینا تو بہت آسان بات ہے, پریکٹیکل بات جو بہت مشکل ہوتی ہے. اب اس زمانے میں سیلیبری تھی, مولا کے کچھ غلام باہر بیٹھے تھے, مولا آواز دے رہے ہیں وہ جواب ہی نہیں دیتے. مولا باہر نکل کر دیکھا بیٹھے, میں کہا میں تم کو پکار رہا تھا بار بار, تم نے جواب نہیں دیا. کہا جواب کیوں دیتے؟ اس زمانے کے سلیبس آپ سمجھیے, ان کا تو کوئی ادھیکار ہی نہیں تھا بھائی, ان کا کوئی حق نہیں تھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں. مولا نے کہا جواب دیا, یہاں بیٹھے تھے. کہا جواب کیوں دیتے؟ کہا کیوں؟ کہا ہمیں سزا کا ڈر ہی نہیں تھا. یہ اپنے منہ سے وہ نہیں کہتا کہ مجھ سے نہ ڈرو, یہ اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ایک اللہ کا ڈر آپ کو کتنا بہترین انسان بنا سکتا ہے. اللہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے. اللہ کے ڈرنے کا مطلب یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے, تمہارے ہاتھوں کو, پیروں کو, نظروں کو, کانوں کو, سب کو دیکھ رہا ہے. تمہارے دل کو بھی دیکھ رہا ہے, تمہارے انٹینشنز کو بھی دیکھ رہا ہے, تمہاری نیت کو بھی دیکھ رہا ہے. اللہ سے ڈرنے مانے کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے, جھوٹ نہ بولو. تو جو اللہ سے ڈرے گا وہ کبھی جھوٹ بات کہنے سے پہلے ارے میرا اللہ دیکھ رہا ہے, ڈرے گا. اللہ سے ڈرنے کی چیز نہیں ہے, اللہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے, جھوٹ ڈرنے کی چیز. اس کی وجہ سے جھوٹ نہ بولتے. گھوس خور کمبخت ہمارے نیتا, خدا لعنت کرے, کتنی رشوتیں لیتے ہیں. دیکھیے الیکشن انویسٹمنٹ ہے, آج کل الیکشن جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہے. آدمی جتنا انویسٹ کرتا ہے اتنا ہی پروفٹ کی اس کو امید ہوتی ہے. ایک ایک آدمی جب کروڑوں روپیہ صرف کر رہا ہے, انویسٹ کر رہا ہے, تو سوچئے لوٹنے کا ارادہ کتنے کا ہے. میں کسی پارٹی کو نہیں کر رہا ہوں, سب ہم ایک ہم ماں میں سب لگ گئے, سب ایک طرح. آپ بتائیے یہ جو کروڑوں روپیہ ایک ایک نیتا انویسٹ کر رہا ہے تو یہ کتنا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کتنا ہم کمائیں گے. اگر یہ خدا سے ڈرنے والے ہوتے تو یہ انویسٹمنٹ نہیں ہوتا. جو خدا سے ڈرتا ہے وہ رشوت نہیں لیتا, جو خدا سے ڈرتا ہے وہ گھوس نہیں لیتا, جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی کو ستانے سے ڈرتا ہے کہ میرے اوپر بھی کوئی موجود ہے. صلوات کرو محمد وعلیہ. ایک مرتبہ اور صلوات کریں. تو ایمان کے معنی کیا ہے سمجھ لیجئے, 20 منٹ اور رہے. ایمان مولا علی مشکل کشا, ایمان بھی مشکل کشا. جہاں صحیح ایمان ہوگا وہ مشکلیں نہیں. مشکلیں وہاں ہوتی ہیں جہاں نقلی ایمان ہوتا ہے.
اللہ ایمان کے ذریعے آپ کو ہر مصیبت سے نکالنا چاہتا ہے۔ آج ایک نیتا میرے پاس آئے تھے 4 دن پہلے، ان کا ارے اب وہ کیا میں بتاؤں، میں پہچانتا ہوں سب کو، بڑے نیتا تھے، آئے کہنے لے یہ بتائیے مسلمانوں کی سمسیا کیا ہے؟ اس سے کہنے لگے 4 دن پہلے بات ہے، کہنے لگے یہ بتائیے مسلمانوں کی سمسیایں کیا ہیں؟ میں نے کہا مسلمانوں کی کوئی سمسیا نہیں ہے، مسلمان خود ہی سمسیا ہیں۔ ایک موضوع وہ بھی آتی ہے کہ جہاں کمیونٹی خود ہی سمسیا بن جائے۔ ایک آدمی کی دونوں آنکھوں میں کیٹریکٹ ہو گیا، اس کو دکھائی نہیں دیتا، اب وہ آپ ہی نے سمسیا بنا ہوا ہے، ہاتھ پکڑ کے اس کو لے کے جائیے، اس کو دکھائی نہیں دیتا۔ میں نے اسے کہا کہ مسلمانوں کی کیول ایک سمسیا ہے، آپ ان کو ایجوکیٹ کر دیجئے، باقی وہ اپنے مسئلے خود ہی حل کر دیں۔ اگیانتا سارے مسائل کی جڑ ہے، تو جہاں ایمان ہوگا، جہاں دین ہوگا، وہاں اگیانتا نہیں ہوگی۔ آپ کو مسئلہ نہیں ہے شیعہ سنی سب کو، وہ امام مانے یا نہ مانے، سوائے ایک بہت مائکروسکوپک مائنورٹی کے جو اہل بیت سے دشمنی کا اعلان کرتی ہے، باقی کوئی سنی اہل بیت کا دشمن نہیں ہے۔ میں بکاوا انسانیوں کو غلط بات کہوں، کوئی سنی اہل بیت کا دشمن نہیں۔ میں لندن میں بیٹھا ہوا تھا، نور ٹی وی پہ پروگرام آ رہا تھا برمنگم سے، نور ٹی وی سنیوں کا ٹی وی ہے بھائی، نور سی آپ دیکھ اس کی سی ڈی منگوا کے دیکھ لیجیے۔ ایک سنی عالم اس نے ایسی بات کہی کہ میں پھڑک اٹھا، اور میں خود سن رہا تھا، ٹی وی میں بہت کم دیکھتا ہوں، اتباع سے خالی وقت میں دیکھ رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ہم صحابہ کرام کا بہت احترام کرتے ہیں، مگر جو اہل بیت کی منزل ہے وہ کسی کی نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سنی کہہ رہا ہے۔ جو اہل بیت کی منزل ہے، صحابہ کا احترام ہے، لیکن جو اس نے کہا کہ آپ پوچھیں مجھ سے فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، دیکھیے کیا پیاری بات ہے، کہا کہ فرق یہ ہے کہ چاہے مسلمان ہو معمولی، چاہے تابعین ہو، چاہے تابعین ہو، چاہے صحابہ ہوں، سب کو خطاب کر کے قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں نجات کی آرزو ہے تو نجات کی آرزو ہے تو نجس نہ ہونا، نجس کام نہ کرنا، نجاست کے قریب نہ جانا۔ کہ یہ مسلمانوں کی، تابعین کی، تبع تابعین کی اور صحابہ کی منزل ہے۔ ہر مسلمان سے قرآن یہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے کہ نجاست کے قریب نہ جانا، مگر اہل بیت وہ ہیں کہ جن سے یہ نہیں کہا جاتا کہ تم نجاست کے قریب نہ جانا۔ آیہ تفسیر کا حوالہ دے کر کہا کہ یہ وہ ہیں کہ جن سے نجاست کو کہا جاتا ہے کہ ان کے قریب نہ جانا۔ یہ کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا؟ سنی عالم نے۔ لوگ لڑانے کی باتیں کرتے ہیں، ملانے کی باتیں کرتے ہیں، ہاں کچھ ہیں تو پاگل، تو کچھ، اور یزید کے بہت سے ماننے والے، ایک عراق میں باقاعدہ طبقہ ہے جو یزیدی کہلاتا ہے، تو ہوگا۔ اور شیطان کے ماننے والے واقعی شیطانی فرقہ ہے جو شیطان کو خدا مانتے، اس کا علاج تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن 90.99% جو سنی ہیں وہ سب اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اب اہل بیت کون ہیں؟ میں لوگوں کو قریب لانے والا ہوں، لوگوں کو دور لانے والا ہوں۔ ہم جنہیں اہل بیت کہتے ہیں، رسول بھی اہل بیت میں ہیں۔ فرق سمجھیے، رسول بھی اہل بیت میں ہیں۔ کیوں؟ اب پہلے بتا دوں آپ کو، اس لیے اہل بیت میں ہیں رسول۔ آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں، سنی حضرات جہاں تھوڑے سے فرق کے ساتھ حدیث قصہ پڑھ لیں، وہ بھی پڑھ لیں، کہ جب پانچوں نور، حضور کریم، مولا علی، بی بی فاطمہ، حسن و حسین چادر کے اندر آ گئے، تو جبرائیل نے، جانتے تھے سب کو، پہچانتے تھے، مگر بزبان قدرت سب کو پہچانوا دینے کے لیے ان کا پالنے والے چادر کے اندر کون ہے؟ یا ربی ومن تحت الکساء، چادر کے اندر۔ میں نے کیا کہا آپ کے سامنے؟ آپ سامنے عرض کیا کہ رسول بھی اہل بیت میں، اور رسول نے خود اپنی زبان سے متحد فرمایا کہ انا من اہل بیت، میں اہل بیت میں۔ تو جب اللہ نے کہا کہ جبرائیل نے کہا کون ہے چادر کے نیچے، تو اللہ نے کہا فرمایا، سب حضرات اپنی اپنی حدیثوں میں دیکھ لیں، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم فاطمہ،
وہ ابوہا وہ بالوہا، بڑی گہری بات ہے، یہ قصہ ختم ہو گیا۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں جو رسول کے رشتہ دار ہوں وہ اہل بیت میں، اللہ نے بات ہی کاٹ دی، قصہ ختم ہو گیا۔ جب جبرائیل پوچھتے ہیں اہل بیت میں یہ کون ہے چادر کے نیچے، تو ارشاد ہوتا ہے فاطمہ، فاطمہ کے والد، فاطمہ، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ، فاطمہ کے بچے۔ اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت وہ ہے کہ جن کی فاطمہ سے رشتہ داری۔ رسول تو ہے نا، ہم کیا جانتے ہیں، لیکن یہاں بی بی فاطمہ کے ذریعے فاطمہ، فاطمہ کے باپ، فاطمہ، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ، فاطمہ کے بی بی فاطمہ ہے۔ اس کی منزل کا آپ ہم نے سمجھیں۔ جب میدان مباہلہ میں، بس خاتون کے ساتھ ویسے بی بی فاطمہ کے ذریعے مجھے کرنا ہے، سن لیجیے یہ بات پڑھ کے میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، رسپانسبل فار دیٹ۔ میدان مباہلہ میں نجران کے کرسچن آئے رسول سے مباہلہ کرنے کے لیے، وقت ہوتا ہے مباہلے کی تفصیل بیان کرتا، وقت نہیں۔ آنے کے پہلے ان کا مباہلہ تو بعد میں ہوگا، حضور کا نام لے کر کہا پہلے ہمارے سامنے، بیٹا سنو، پہلے آپ ہماری مشکل کو حل کیجیے۔ اس کا مطلب ہے کہ کرسچن بھی جانتے ہیں کہ جو اصلی دھارمک ہوتا ہے مشکل سے نکالنے والا ہوتا ہے۔ آپ کو رسول سے کیا تعلق ہو، کیا کہا رسول کیا مشکل؟ کہا کل سنڈے ہے، سنڈے کو ہم اپنی سروس کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ہماری عبادت بغیر چرچ کے ہو نہیں سکتی، یہاں چرچ نہیں ہے۔ سنی بھی سنیں، ان کا تو پہلے ہی سن لگا ہوا ہے، شیعہ بھی سنیں۔ جب ان کا ہمارے یہاں چرچ تو ہے ہی نہیں، ہم کیسے عبادت کریں؟ رسول یہی رحمت للعالمین، کل کاکا صاحب سے یہ بات ہو رہی، للعالمین، سارے انسانوں کے لیے۔ کہا تمہارا چرچ نہیں ہے، ہماری مسجد تو موجود ہے، کم ٹو ماسک، آ جاؤ مسجد۔ ارے ہم سب کا احترام کرتے ہیں مگر رسول کا ویژن دوسرا ہے۔ جب رسول نے کہا کرسچن سے کہ آ جاؤ ہماری مسجد موجود ہے، تو جب وہ ہٹ گئے تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو ایک سمسیا پیدا ہو گئی، آ گئی نا سمسیا۔ ہمیں سمسیا ہمیشہ ناسمجھی سے آتی ہے۔ کہا سمسیا ہو گئی، کہا سمسیا کیا ہو گئی؟ کہا حضور آپ نے خیال نہیں فرمایا، ان کی سروس ہماری نماز کی طرح تھوڑی ہوتی ہے، یہ تو اپنی سروس میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، ہم ایک طرف نماز پڑھ رہے ہوں گے یا سروس کر رہے ہوں گے، ان کی گھنٹیاں بج رہی ہوں گی، ہماری نمازیں ٹوٹ رہی ہوں گی۔ تو رسول نے کہا کہ میرے صحابہ تمہاری نمازیں اتنی کمزور کیوں ہیں کہ دوسروں کی گھنٹیوں سے ٹوٹ جائیں؟ اور کیا آج بھی باجا بجانے سے جن کی نمازیں ٹوٹتی ہیں وہی باجے پر لڑتے ہیں۔ ہم اس کے ماننے والے ہیں، گھنٹیاں تو گھنٹیاں، گھنٹے تو گھنٹے، اس کی پاؤں میں چبھا ہوا تیر نکل جائے اسے خبر نہ۔ ایک مرتبہ صلوات دینا۔ یہ اسلام کا، اب یہ رسول کا پیغام ہے، ان سے بڑھ کر کون ہے؟ یہاں مسئلہ یہ ہے، یہ بریلوی کی مسجد ہے، یہ دیوبندی کی مسجد ہے، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، اس میں اللہ میاں کا انتقال ہو گیا، اولادوں میں مسجدیں تقسیم ہیں۔ ارے سب مسجدیں قرآن میں ہے، مولا نے فرمایا کہ اذا اشتبہت الامور فعلیکم بالقرآن، جب کسی مسئلے میں کنفیوژن ہو جائے ادھر ادھر مت جاؤ، سیدھے قرآن کے پاس جاؤ۔ آج مسلمان جھگڑا ہو رہا ہے کہ یہ بریلوی مسجد ہے، شیعہ تو کرتے نہیں ہے، ہم کریں گے کبھی، یہ بریلوی مسجد ہے، یہ دیوبندی مسجد ہے، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ مقلد کی مسجد ہے، غیر مقلد کی مسجد ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ مسجد کسی کی نہیں ہے، ان المساجد للہ، مسجد صرف اللہ کی ہے۔ ادھر مسجد میں نہیں بات تم نے سیکھا ہے، وقت پڑا کہ یہ اللہ کے لیے بس، اب وہ تمہاری پوزیشن نہیں ہے، اپنا وہ سنی کا پوزیشن، نہ شیعہ کا، نہ اہل حدیث کا، نہ اہل قرآن کا، وہ اللہ کی مسجد ہے۔ جو اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہے وہ وہاں پر آئے۔ صلوات پر محمد۔ تو اب مباہلے کے لیے کرسچنز آئے، ادھر سے رسول کسے لے کر گئے؟ قرآن نے کہا فقل تعالوا، مسجد میں 5 منٹ پڑھ دیں گے، نہ تو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا و نساءکم،
آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں. رسول کا بیٹا کون ہے ہی نہیں. رسول کا بیٹا کون ہے ہی نہیں. جو بیچارے میں سب کا انتقال ہو چکا تھا. اب قرآن کہہ رہا ہے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں. تو رسول نے پہلے فرما دیا کہ میری نسل فاطمہ کے رحم سے اور علی کے صلب سے چلی. یہ حسنین نے جو میرے بیٹے نس سے قرآن. آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں. رسول کسے لے کر گئے؟ گود میں حسین، انگلی پکڑے حسن. باتیں بہت ہیں لیکن وقت ہو گیا. ہمارے والد کے دوست تھے، بہت بڑے عالم تھے اور بڑے خطیب تھے. پاکستان میں ان کا انتقال ہوا. اظہر حسن زید صاحب وہ پن کرتے تھے لفظوں میں، وہ لفظوں سے کھیلا کرتے تھے. انہوں نے ایک مجلس میں پڑھا تھا کہ قرآن نے کہا کہ آؤ ہم اب تعالوا ندعو ابناءنا، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں. رسول کسے لے کر گئے؟ حسن و حسین کو. کچھ لوگوں نے اور بھی کہا کہ ہمارے بیٹوں کو بھی لیتے جائیے، ہمارے بیٹوں کو بھی لیتے جائیے، ہمارے بیٹوں کو بھی لیتے جائیے. قرآن نے کہا ابنانا. صلوات محمد. تو ابنانا کی جگہ کون؟ حسن و حسین. ونسانا. قرآن نے وائڈ اوپن. آؤ ہم اپنی عورتوں کو بلائیں. بیٹیاں نہیں، بیویاں نہیں، بہنیں نہیں. عورتوں میں تو سارے رشتے آ جاتے ہیں. تو قرآن نے دروازہ کھولا تھا، رسول کے عمل نے اسے بند کیا. عورتوں کی جگہ بس مجلس میں پڑھنے کی چیزیں بہت ہی لیکن وقت ہو گئی. عورتوں کی جگہ کسے لے کر چلے؟ ایک جس کا نام فاطمہ ہے. ترتیب کیا ہے؟ آگے رسول، رسول کے پیچھے فاطمہ، فاطمہ کے پیچھے ان کے شوہر. بھائی ایک ہے اسلامی تہذیب، ایک ہے یورپین تہذیب. اسلامی تہذیب یہ ہے کہ شوہر آگے چلتا ہے، بیوی پیچھے چلتی ہے. بیکاز ہی از اے پروٹیکٹر، وہ اس کا محافظ ہے تو محافظ تو آگے چلتا ہی ہے. ویسٹرن تہذیب کیا ہے؟ چونکہ ویسٹرن لوگ جب تک ایک عورت کا دیدار نہ کرتے رہیں ان سے کام نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کی عورت آگے چلتی ہے اور مرد اس کے سہارے دیکھتا ہوا اسے اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. مگر یہ مباہلہ ہے کہ جہاں ترتیب الٹی، شوہر پیچھے بیوی آگے. تو میں اگر حضور سے پوچھوں حضور یہ ترتیب کیوں چینج ہوئی، تو شاید رسول فرمائیں گے میں دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ فاطمہ کا مرتبہ کیا، اس لیے میں آگے رہا، علی پیچھے رہے، فاطمہ بیچ میں رہی تاکہ دنیا سمجھ لے کہ فاطمہ رسالت کو امامت سے ملانے والی کڑی کا نام ہے. بس مبالغہ بہت تفصیل سے پڑھنی چیز تھی لیکن اب وقت نہیں رہ گیا. یہ بیوی ہے فاطمہ زہرا. اس کا علم اگر دیکھنا ہو تو اس کے خطبے کو دیکھیے جو کسی دربار میں اس بیوی نے دیا تھا. وہ علم و معرفت کا ایک خزانہ ہے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس خطبے کو پڑھ کے اپنا مذہب بدل دیا مجھے معلوم ہے. مگر اس بیوی پر کیا گزری؟ اس بیوی پر دیکھیے اگر رسول کی فرض کیجئے اور بیٹیاں تھیں تو ان کا انتقال ہو چکا تھا، اس میں کچھ شیعہ سنی اختلاف نہیں. ان بیٹیوں کا انتقال ہو چکا تھا. رسول کے وصال کے وقت بس ایک بیٹی تھی، چاہے اور بیٹیاں ہوں چاہے نہ ہوں تھیں تو ان کا انتقال ہو چکا تھا. صحیح بات ہے کہ تھیں نہیں مگر تھیں بھی تو چلی ان کا انتقال ہو چکا تھا. ایک بیوی تھی. سب سے پہلی پابندی کب لگی، کیوں کر لگی؟ رسول کے وصال کے بعد یہ تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ بیٹی کو رونے سے روکا گیا. گریے کے خلاف مہم اس وقت سے شروع ہوئی، رونے کے خلاف مہم اس وقت سے شروع ہوئی. بہرحال اب ہر بات تو میں پڑھ نہیں سکتا. کچھ ایسا ہوا. آپ پہلے بتائیے فاطمہ ہے کون؟ فاطمہ زینب کی ماں ہے. فاطمہ زینب ایسی صابرہ کی ماں ہے جس کے سر سے چادر چھینی گئی، جس کی پشت پر نیزے لگائے گئے، تاجیانوں کی ماں ہوئی مگر کسی منزل پر شکوہ نہیں. اسی کی ماں ہے فاطمہ. اسرار عالم صاحب یہیں کہیں قریب میں رہتے ہیں. ہی از اے سنی اسکالر، اے گریٹ اسکالر، اے گریٹ اسکالر. انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، میں نے ساری کتابیں پڑھی ہیں.
فاطمہ پر کچھ ایسی تکلیف گزری. اب چونکہ انہوں نے لکھا ہے، اس میں پڑھ لو، یہ تو سنی ریفرنس ہے نا، یہ ایک ہی کڑی میں رہتے ہیں. اسرار عالم صاحب پہلے جماعت اسلامی میں تھے، بہت بڑے اسکالر ہیں. تو کچھ ایسی تکلیف گزری کہ بی بی نے ایک عجیب وصیت کی، اور وصیت یہ کی کہ میرا جنازہ رات کے پردے میں اٹھایا جائے. اور بس میں بات کو الٹ کر پیش کر رہا تھا، کسی کی دل آزاری نہیں. نام لے لیے کہ میرے جنازے میں یہ اور یہ اور یہ اور یہ شریک ہوں، بس 3 4 5 آدمی. اسرار عالم صاحب نے کتاب لکھی ہے امت کا بحران. بھائی سننی ہے، so many times I'm repeated. I'm repeating so many times. The great scholar, سنی اسکالر. انہوں نے کتاب لکھی امت کا بحران. یہ امت بحران سے کیسے نکلے گی؟ اس میں پیج 137 یا 135، بس اسی دو میں اس کو ایک ہے. اس میں انہوں نے پوری فائل، ایک پوری لائن بنائی ہے کہ جب تک یہ مسئلے حل نہیں کر لیے جائیں گے اور ٹروتھ معلوم نہ ہو جائے گا، اس وقت حکومت بحران سے نہیں نکل سکتی. اس میں تیسرے پوائنٹ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ کیا یہ واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ کے جنازے میں بہت کم لوگ شریک تھے؟ اگر واقعی ایسا ہے تو کیوں؟ اس کو ڈھونڈا جائے. یہ اسرار عالم صاحب کریں، چونکہ انہوں نے لکھا ہے، اسے میں کر رہا ہوں. بی بی فاطمہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں، رات ہی کی تاریکی میں غسل دیا گیا. بس مجلس ختم ہو گئی. رات ہی کی تاریکی میں غسل دیا. غسل کے لیے بھی بی بی نے وصیت کر کے، میں ایک اشارہ کروں جس کو علماء سمجھیں گے، وصیت کر کے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا. مولا علی سے فرمایا کہ آپ میرے جنازے کو غسل دیں. رات کا وقت ہے، ایک قنات لگی ہوئی ہے، قنات کے پیچھے بی بی فاطمہ کا جنازہ ہے. علی کا ایسا صابر ہے، اپنی شریکہ حیات کو حسب وصیت غسل دینے کے لیے جب قنات کے پیچھے مولا تشریف لے گئے، 2 منٹ میں گزرے تھے کہ علی کے چیخنے کی آواز. لوگ گھبرا کے کہا یا علی آپ اتنا صبر کر رہے تھے، آپ اتنا چیخ کر روئے. میں نے کہا تھا نا زینب کی ماں ہیں. اب دیکھیں زینب کہا رسول کی بیٹی نے مجھے یہ بھی نہ بتایا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی. تو جب میں نے ہاتھ جسم پر رکھا تو مجھے اندھیرا ہوا. بس مولا نے اپنے ہاتھ سے غسل دیا، اپنے ہاتھ سے کفن پہنایا. اب تصور کریں مدینے کا ایک چھوٹا سا گھر، اس میں رسول کی بیٹی کا غسل دیا ہوا، کفن پہنایا ہوا جنازہ ایک تختے پر رکھا ہوا ہے، ایک دیا جل رہا ہے. تصور کریں اس دیے کی روشنی میں یہ جنازہ رکھا ہوا. اب رسول کی بیٹی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے جانے والی ہے، اب دوبارہ اس گھر میں نہیں آئی. تو مولا نے یہ چاہا کہ اولاد اپنی ماں سے رخصت ہو. بھائی یہ منبر ہے، میں نے جس ترتیب سے اس روایت کو دیکھا، میں کہیں کہ عربی کی کم متن پڑھ دوں گا کہ آپ کو شبہ نہ رہے کہ میں گڑھ کے پڑھ رہا ہوں. میں عربی متن پڑھ دوں گا، مسئلہ ہے پڑھ دوں گا. تو میں نے جو روایت دیکھی وہ یہ ہے کہ جب جنازہ تیار ہو گیا تو سب سے پہلے مولا نے فاطمہ کی بڑی بیٹی زینب کو آواز دی، میری بچی آ کر ماں سے رخصت ہو لے، ماں اب جا رہے ہیں. یہ بیٹی آئی، مظلوم ماں کی مظلومہ بیٹی. یہ آئی، آنے کے بعد اس نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال دی اور چیخ کر روئی. مگر علی نے دست شفقت پھیر کر، پیٹھ پہ ہاتھ پھیر کر آہستہ سے بچی کو ماں سے الگ کر دیا. اس کے بعد کہا ام کلثوم تو بھی آ کر رخصت ہو. یہ بچی بھی آئی، آ کر ماں سے لپٹ کر روئی. علی نے تسلی دے کر، دلاسا دے کر الگ کر دیا. اب میں کیا کروں، تفسیر میں یہی ہے. اس کے بعد حسن کو پکارا، بڑے صاحبزادے کو، حسن تم بھی آؤ، آ کر ماں سے رخصت ہو. واللہ یہی ہے ترتیب. یہ شہزادہ آیا، آنے ماں کے گلے میں باہیں ڈالی اور چیخ کر رویا. ایک بچہ ماں سے لپٹ کر رو رہا ہے، لیکن علی کا ایسا شفیق باپ موجود ہے، تسلی دے کر، دلاسا دے. بھائی میں کیا کروں، جھوٹ بولوں؟ اب روایت کہتی ہے سب کے آخر میں حسین سے کہا کہ حسین
تو بھی آ کر ماں سے رخصت ہو لے۔ ماں جا رہی ہے، خدا کی قسم، زینب آ کر گلے سے لپٹی، کلثوم آ کر گلے سے لپٹی، حسن آ کر گلے سے لپٹے۔ جب حسین کو پکارا کہ تو بھی آ کر ماں سے رخصت ہو لے، تو یہ بچہ ماں کے پاؤں کی طرف چلا، اور جانے کے بعد ماں کے پاؤں سے، تلوے سے آنکھیں مل مل کر رونا شروع کیا۔ بآواز بلند کا مولانا فاطمہ بی بی معذر گرامی، آپ مجھے نہیں پہچان رہی ہیں؟ میں آپ کا حسین ہوں، میں آپ کا حسین ہوں۔ آپ سے تو میری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھے جاتے تھے، آپ فوراً مجھے سینے سے لگا لیا کرتی تھی۔ آج میں چیخ چیخ کر رو رہا ہوں، آپ مجھے سینے سے نہ لگائیے گا۔ دیکھیے میں مولا کے جملے پڑھتا ہوں، پڑھیے۔ مولا فرماتے ہیں واللہ لقد رأیت انہا انت و انت و مدت یدیہ۔ مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم، مولا قسم کھانے کی ضرورت ہے، فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے دیکھا حسین کا یہ کہنا غضب ہو گیا۔ ایک مرتبہ فاطمہ کے جنازے سے چیخ کی آواز بلند ہوئی، بندے کفن ٹوٹ گئے، ہاتھ کفن کے باہر آ گئے۔ میرے لالا میں تجھے آج بھی سینے سے لگا لینے کے لیے تیار ہوں۔ میں کہتا ہوں مولا یہ مدینہ ہے جہاں ایک بچہ ماں کے جنازے سے لپٹا تو آپ نے تسلی دے کر اسے ہٹا لیا۔ کربلا میں ایک بچی باپ کے جنازے سے لپٹی ہوئی ہے، مگر وہاں کوئی تسلی دینے والا نہیں۔ شمر آ کر تاجانے مار رہا ہے اور بچی کو تاجانے مار رہا ہے، باپ کے جنازے سے چھوڑ۔ وسيعلم الذين أيهم منقلب ينقلبون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ مرحومہ کی روح کے ایصال ثواب اور تمام مومنین و مومنات کے ایصال ثواب کے لیے ایک